اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین اسلام کے بارے میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کرو، کیونکہ یہ ایک روشن اور واضح دین ہے، اس کے دلائل و براہین بے حد جلی ہیں۔ یہ دین اس بات کا قطعاً محتاج نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت عطا فرمائے اور اس کے لیے اسے شرح صدر اور نور بصیرت سے نوازے تو اسے اعلیٰ وجہ البصیرت دین میں داخل ہونا چاہیے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے اور اس کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دے تو دین میں زبردستی داخل ہونا اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اگرچہ اس آیت کا حکم عام ہے، تاہم ائمہ تفسیر نے اس کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے لکھا کہ یہ انصار کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ بچ گیا تو اسے یہودی بنا دے گی۔ لہٰذا جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں کئی انصار کے بیٹے بھی تھے، تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی انہیں زبردستی اسلام میں داخل کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے، طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے تمام شریکوں، بتوں اور ان تمام معبود باطلہ کو ترک کر دے جن کی عبادت کی شیطان دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے اور صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی وہ اپنے معاملے میں ثابت قدم ہے اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ ابو قاسم بغوی نے حسان بن فائد ابسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبت کے معنی جادو اور طاغوت کے معنی شیطان ہیں۔ طاغوت کے معنی آپ نے جو شیطان کے بیان کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ طاغوت ہر اس شر پر مشتمل ہے جسے زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، خواہ اس کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان سے فیصلہ کرانے سے یا ان سے مدد مانگنے سے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، یعنی اس نے دین جیسے مضبوط و مستحکم سہارے کو پکڑ لیا ہے۔ اسے ایک مضبوط کڑے سے تشبیہ دی گئی ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہو، کیونکہ یہ سہارا فی النفس بہت مضبوط و مستحکم اور قوی ہے، اس کا ربط بھی بہت قوی اور شدید ہے، اسی لیے فرمایا، مجاہد فرماتے ہیں، عروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑے سے مراد ایمان ہے۔ امام احمد نے قیس بن عباد سے روایت کیا ہے کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص وہاں آیا جس کے چہرے سے خشوع کے اثرات نمایاں تھے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں 2 ہلکی پھلکی رکعتیں ادا کیں تو حاضرین نے کہا یہ شخص تو جنتی ہے۔ جب وہ صاحب مسجد سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں بھی انہی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر چلا گیا اور میں نے ان سے باتیں شروع کر دیں۔ لہٰذا جب وہ قدرے مانوس ہوئے تو میں نے عرض کی، آپ جب تھوڑی دیر پہلے مسجد میں تشریف لائے تھے تو لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، کسی
کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جسے وہ جانتا نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کس بنا پر مجھے جنتی کہا ہے۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا اور اسے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں ہوں۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس باغ کی سرسبزی اور شادابی اور اس کی وسعت کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایسا ستون تھا جس کے بنیادیں زمین میں مگر چوٹی آسمان میں تھی، اور اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس ستون پر چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، تو میرے پاس ایک خدمت گزار لڑکا آیا۔ اس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھا لیے اور کہا اب چڑھو، تو میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی چوٹی پر موجود حلقے کو پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب میں بیدار ہوا تو وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باغ سے مراد چمن زار اسلام ہے، ستون سے مراد ستون اسلام ہے، حلقہ سے مراد عروۃ الوثقی ہے، تم تا دم واپسی اسلام ہی پر قائم رہو گے۔ راوی کا بیان ہے یہ شخص حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔